السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی جو یہ کڑی ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے چند سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات۔ یہ سارے سوالات ظاہر ہے کہ منہج سے ہی متعلق ہیں، اور یہ سوالات تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کئی بار آ رہے ہیں، اور اس میں الگ الگ انداز کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان نئے راستوں کے سلسلے میں بہت سارے پہلوؤں کو جان سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نام سنیں تو کہیں بار بار وہی سوال آ رہا ہے۔ سوال وہ نہیں ہے، سوال اسی نئے راستے کے کسی پہلو سے متعلق ہے، اسی کے کسی گوشے سے متعلق ہے یہ سوال۔ مثال کے طور پر آج کا جو سوال ہمارے سامنے ہے، سوال نمبر 32 ہے یہ، اور سوال نمبر 32 میں پوچھا جا رہا ہے ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو موجودہ امت مسلمہ کو غائب کہتا ہے، یعنی امت مسلمہ ہے ہی نہیں، ہونے کے باوجود بھی غائب ہے۔ تو امت مسلمہ کیا غائب ہو سکتی ہے؟ امت مسلمہ تو اب قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور اب قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے وہ سب میری امت کے لوگ ہیں، خواہ وہ مجھ سے پہلے انبیاء کے ماننے والے رہے ہوں، یہودی رہے ہوں، عیسائی رہے ہوں، لیکن اب میرے آنے کے بعد دنیا میں قرآن کے اترنے کے بعد وہ امت محمد کے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مان لیں گے تو امت اجابت ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہیں ایمان لائیں گے تو امت دعوت میں شامل ہوں گے وہ، یعنی دعوت میں وہ سب کے سب شریک ہیں۔ مان لیا تو قبول کرنے والی امت، یعنی امت میں وہ طبقہ جس نے مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں جو لوگ، ان میں شامل ہو جائیں گے، لیکن رہیں گے سب کے سب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد۔ اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کئی دعائیں کیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی کی کہ میری امت میں اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، آپس میں مسائل کھڑے ہوں گے، اور امت میں بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی کہ ایسی کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی کہ پوری امت ایک ساتھ میں تباہ و برباد ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو غائب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ امت موجود ہے، رہے گی، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی، مٹانا چاہیں گی، تب بھی یہ امت مٹے گی نہیں، یہ امت رہے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص ہے کون جو امت کو امت غائبہ کہتا ہے، یعنی ایسی امت جو غائب ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی سلمان بن فہد العودہ، سلمان بن فہد العودہ، جو اخوانیت کی فکر کے معروف لوگوں میں سے ہیں، اخوانی فکر کے، اخوانی ذہنیت کے، اخوانی منہج کے، فاسد اور باطل منہج کے حاملین میں سے سلمان بن فہد العودہ، انہوں نے اس امت کو امت غائبہ کہا ہے، اور ایسے نہیں کہ کہیں کہہ دیا ہے، کہیں کسی بیان میں کہہ دیا ہے، نہیں، مستقل طور پر خطاب کیا ہے۔ طائف میں پرانی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ الامت الغائبہ کے نام سے ایک پوری تقریر کی ہے لمبی طائف میں، جس میں
اسی اخوانی فکر جو تحریکی فکر ہوتی ہے نا، تکفیر والی فکر، جاہلیت قرار دینے والی فکر، اور جو لوگ حکمرانوں کے خلاف کھڑے نہ ہوں یا بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھائیں، اس فکر کے ساتھ دینے والے نہ ہوں، ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں اپنی یہ تقریر انہوں نے کی ہے امت غائبہ۔ جو یہ کام نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ امت نل ہے ہی نہیں، اس معنی میں انہوں نے امت کو امت غائبہ کہا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ ایک طرف یہ بات کہ امت غائبہ کہا جائے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کہ کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، اگر مسلم حکمران ولاۃ امور گناہوں کے کام کریں، صغیرہ یا کبیرہ گناہ کریں، ایک نہیں بہت سارے کبیرہ گناہ کریں، لیکن جب تک وہ کھلا کفر نہ کریں تب تک بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کا ساتھ دیا جائے گا، ان کے لیے خیرخواہی کی جائے گی، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں گے یا جن کی باتیں وہاں تک پہنچ سکتی ہوں گی، ایسے لوگ پہنچ کر کے انہیں سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، تنہائی میں فَلْيَخْلُ بِهِ، تنہائی میں نصیحت کریں گے، میڈیا پر نہیں، ساری دنیا کے سامنے نہیں، ممبر پر نہیں، اسٹیج پر نہیں، محرابوں پر نہیں، حرمین شریفین سے نہیں، بلکہ کہاں سے؟ تنہائی میں پہنچ کر کے نصیحت کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بیان فرمائی کہ اگر وہ تمہیں مارے اور تمہارا مال چھین لے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو، اس سے بغاوت کا اس کے سامنے جھنڈا نہ اٹھاؤ اور اطاعت کا ہاتھ اس سے نہ کھینچو، اطاعت کرتے رہو جب تک کہ کھلا کفر نہ ہو۔ تو اتنی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف سعودی حکومت کے بارے میں یا اسی نہج پر جو بھی فکر دنیا کے اندر ہے، ایسے لوگوں کو یہ کہنا کہ امت غائبہ ہے، امت غائب ہے ہی نہیں، یعنی کیا کر رہی ہے؟ یہ گناہ ہو رہے ہیں، یہ معصیت ہو رہی ہے نا، یہ کبیرہ ہو رہا ہے، یہ صغیرہ ہو رہا ہے، حکمران ایسا کر رہے ہیں، حکمران ایسا کر رہے ہیں، بادشاہوں کی طرف سے یہ گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہیں کر رہے ہیں تو غائب ہیں، امت ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ سوچئے کتنا تضاد ہے، کتنا ٹکراؤ ہے، کتنی دوری ہے، کتنی ضلالت ہے، ہلاکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اتنی بصیرت مندانہ رہنمائی کر رہے ہوں اور اس طرح کے قائدین امت کے لوگوں کو یہ کہتے ہوں کہ امت ہے ہی نہیں، امت تو غائب ہے۔ تو پوری تقریر کر کے یہ سمجھانا کہ اتنے حالات ہیں، اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور کچھ کرنا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس طرح کی بات کر کے نوجوانوں کو اور عوام الناس کو ورغلانے کا کام انہوں نے کیا، امت غائبہ۔ خیر، یہ سوال کیا گیا شیخ صالح فوزان سے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ امت غائب ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں یا ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خلاصہ کلام سلمان بن فہد العودہ نے یہ بات کہی ہے، تو اس طرح کی بات کرنے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا امت کو غائب کہا جا سکتا ہے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، امت مسلمہ کو غائب کہنے سے لازم آتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کافر ہیں، یعنی اس کا مطلب جب امت غائب ہے تو امت مسلمہ غائب ہے، تو اس کا مطلب کہیں بھی اسلامی نظام ہے ہی نہیں روئے زمین کے اوپر، کیونکہ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، سیکولر ممالک میں، وہاں یہ کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ حکومت ان کی نہیں ہے یا ان کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام پر جتنا ممکن ہوتا ہے اتنا وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اسلام کا اور اسلام کے نظام کا کوئی بالادستی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ٹھیک ہے کہ بھائی جتنا ان کو ممکن ہے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن نظام نہیں ہے۔ لیکن روئے زمین پر الحمدللہ توحید و سنت کا نظام بھی قائم ہے، اور ساری دنیا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ بھی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کہا جائے کہ امت مسلمہ غائب ہے، جس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہی نا جو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں، اس سے لازم آتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ مسلمان اگر رہیں گے تو امت ہے ہی، اسلام ختم، پبلک تو دکھائی دے ہی رہی ہے۔ یہی کہا نا اس سے پہلے والے محاضرے میں، اس سے پہلے والی بات میں
کہ سارے لوگ موجود ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ صرف کیا ہے؟ حکومت کی بات نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی حکومتوں کو مطلب ختم کر کے صحیح حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے سب کے سب اتنی بڑی بھیڑ ہے، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے منارے ہیں، اتنے اذان ہیں، ان سب کے باوجود بھی وہ سب دوبارہ اسلام کی دعوت دیے جانے کے قابل ہیں۔ دوبارہ ان کو نئے سرے سے اسلام پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حاکمیت نہیں پائی جاتی ہے، حکومت ہی سب کچھ ہے، وہ نہیں پائی جا رہی ہے، اور جو پائی جا رہی ہے وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے، ان کی فکر نہیں ہے، ان کا نظریہ نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ شمار ہی نہیں کرتے ہیں کہ کوئی حکومت ہے۔ تو اب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ساری تعداد تو ہے ہی، بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر، لیکن اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ ہوتی اتنی بڑی تعداد، تب تو ہم اس کو امت اسلام کہتے، امت مسلمہ کہتے، لیکن جو چاہیے وہ نہیں پایا جاتا ہے، تو اتنی ساری تعداد کے باوجود بھی امت مسلمہ غائب ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ اصل میں یہ ہے، ایسا نہیں کہہ رہے کہ امت ختم ہو گئی ہے، ہلاکت ہو گئی اور اتنے لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے اور موت کے گھاٹ، یہ مسئلہ نہیں ہے، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اسلام والی امت غائب ہے، اسلام والی امت نہیں ہے ہی نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں یہ۔ تو وہی شیخ صالح فوزان کہتے ہیں امت مسلمہ کو غائب کہنے سے لازم آتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ سرے سے کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، جبکہ یہ بات فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك یا وهم علی ذلك۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک طبقہ، میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی۔ اس حدیث کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں لازم آتا ہے؟ اگر کہا جائے امت مسلمہ غائب ہے، نبی فرماتے ہیں کہ غائب ہو ہی نہیں سکتی، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور دبا کچلا نہیں رہے گا، حق پر غالب رہے گا۔ اور جب غالب ہونے کی بات آ گئی تو یہ بھی ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے سمجھ میں کہ ٹکراؤ چلے گا، کھینچ تان چلے گی، مقابلہ آرائی چلے گی، تبھی تو کوئی غالب اور مغلوب ہوگا۔ ہاں، اس کا مطلب سارے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوں گے، سنت سے، دین سے، خالص توحید سے برگشتہ کرنے کی ساری طاقتیں اکٹھا ہو جائیں گی، لیکن وہ غالب رہیں گے حق کے اوپر۔ تو حق سے ہٹانے کے لیے، باطل پر لگانے کے لیے کوششیں چلیں گی، اس کے لیے بہت سارے جتن کیے جائیں گے، لیکن سب کے باوجود بھی وہ حق پر غالب رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بتاتی ہے کہ کوئی دور اس سے خالی رہے گا ہی نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو یہ آپ کی بات اسی پیریڈ تک رہے گی جب تک دوسرا نبی نہیں آ جاتا، ایسی بات بھی تو نہیں، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کی بات قیامت تک کے لیے، جو بھی آپ نے کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے کہا ہے۔ تو غائب ہونے کا پیریڈ کون سا ہے؟ امت مسلمہ کے غائب ہونے کا پیریڈ کون سا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی پیریڈ ہے ہی نہیں، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ بھی نہیں آئے گا جس میں امت مسلمہ موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہتے لا تزال، ہمیشہ ایک طبقہ حق پر رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے، جو ان کی مدد سے دور ہٹ جائیں گے، مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، ولا من خالفهم، اور جو ان کی مخالفت کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی سارے مقابلے کے ساتھ، سارے ٹکراؤ کے ساتھ وہ حق پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ ایسے ہی رہیں گے، ہے نا صاف وضاحت؟ قیامت تک چلے گا یہ، قیامت تک۔ اب یہ سلمان العودہ صاحب نے جو یہ بات کہہ دی کہ امت مسلمہ غائب ہے، کتنی خطرناک بات ہے، کتنی سنگین بات ہے۔ اچھا، امت پر جو حالات پچھلے ماضی میں آئے ہیں، ہے نا، 1400 سال، 14 صدیاں گزری، کتنے نازک نازک حالات آئے
لیکن کیا کسی نے کہا کہ امت مسلمہ غائب ہے؟ آج تو الحمدللہ ایک پوری طاقت کے ساتھ، سیاسی طاقت، مالی طاقت، سماجی طاقت، عقیدے اور ایمان کی طاقت، منہج کی طاقت، علم اور اصول کی طاقت کے ساتھ ایک منارے کی طرح سے ایک ملک پوری دنیا کے اندر قائم ہے، اور ایسے وقت میں آدمی اسی ملک میں رہ کر کے کہتا ہے کہ امت غائب ہے۔ یہ ذہنیت کیا ہے؟ تکفیر والی ذہنیت، اسلام سے باہر نکالنے والی ذہنیت، گناہوں کی وجہ سے، بعض جرائم کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے ان کو کافر قرار دینا اور یہ کہنا کہ امت مسلمہ تو غائب ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بشمول کتنے امت کے اندر علماء ہیں بڑے بڑے، کتنے صلحاء ہیں، کتنے تقوی شعار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، سب اس کے اندر شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں؟ پوری امت غائب ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص بھی اگر حق پر قائم رہے گا تو اس کا قائم رہنا امت کا قائم رہنا ہے۔ تو ایسا تو ایک شخص بھی اگر حق پر چلتا رہے گا تب بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امت غائب ہے، کیونکہ اکیلے ہی حق پر چلنے والا امت ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات اور ساری ہدایات ایک طرف رکھ کر کے اپنی ہوس، اپنی پارٹی، اپنا گروہ، اپنی ٹولی کے افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے عام کرنا، پھیلانا، یہ ان کا مشن ہے، ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگوں نے کہا بھی، اعتراض کیا، بلکہ سلمان عودہ صاحب سے کسی خاتون نے فون کیا، انہوں نے خود اپنے لیکچر میں کہا تھا، انہوں نے الامت الغائبہ کے نام سے جو لیکچر دیا، اسی سے ملتا جلتا جب دوسرا لیکچر دینے کا ٹائم آیا تو اس سے پہلے کسی خاتون نے ان کو فون کر کے ان سے کہا کہ آپ کی تقریر سنی ہے، آپ نے کہا امت غائب ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اسلام کی کوئی نظام، اسلام کی کوئی حکومت، اسلام کی بالادستی سرے سے دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ سب کو کافر کہہ رہے ہیں، ساری امت کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو گھمانا شروع کر دیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ امت غائبہ کا عنوان کیوں لگایا تقریر کے اوپر؟ کون سی تعبیر ہے یہ؟ اس کی کیا گنجائش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے؟ کوئی بھی کہہ سکتا، کوئی بھی سوال کرے گا ہی کرے گا۔ آپ کہتے ہیں امت غائب ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جب سوال کیا جا رہا ہے تو آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اب کوئی آئے اور کہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ وضاحت کس سے کیا ہے؟ ایک خاتون نے جس نے فون کیا تھا اس سے وضاحت کیا، اور مطمئن نہیں کر سکے، شبہہ ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا، کنفیوژن ڈالے کہ نہیں ڈالا، لوگوں کو الجھن میں مبتلا کر دیا کہ نہیں کر دیا، یہ فکر عام کر دیا کہ نہیں کر دیا ساری امت کے اندر۔ تو اس طرح سے یہ بھی باطل طریقہ ہے کہ بصیرت کے بغیر، ہے نا، علم کے بغیر مختلف افکار و نظریات لے کر کے آدمی اپنی بات کرے، اور اس کے بعد کوئی اعتراض کرے تو اس کو مطلب درمیانی انداز کا جواب دے کر کے اپنے آپ کو بری کر لے، اور یہ سمجھے کہ میں نے وضاحت کر دی ہے اس لیے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر یہ تھا تو پوری وضاحت کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میں نے غلط کہا ہے اس محاضرے کے اندر، یہ محاضرہ آج سے تقریر حذف کی جاتی ہے اور اب میں دوسری تقریر کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ غلط کہہ رہا تھا میں اور حقیقت یہ ہے۔ کوئی وضاحت نہیں، کوئی بیان نہیں۔ تو یہ شبہات پیدا کرنا، کنفیوژن بغیر بصیرت کے یا اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق، الاخوان المسلمون کا جو نظریہ ہے، تکفیری نظریہ، خروج کا نظریہ، اسی انداز پر یہ بات کر کے امت کے سامنے امت مسلمہ غائب ہے یہ عنوان لگا کر کے تقریر کر ڈالی۔ خیر، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سرے سے کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ آگے کہتے ہیں چنانچہ گمراہی، اختلاف و انتشار اور کفر کتنا بھی بڑھ جائے، گمراہی، اختلاف و انتشار اور کفر کتنا بھی بڑھ جائے، مسلمانوں کا یہ گروہ بہر صورت باقی رہے گا، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ہر صورت میں حق پر قائم رہے گی۔ اور پوری تاریخ اسلام کا، ہے نا، مطالعہ کر کے دیکھو، جائزہ لے کر کے دیکھو، نازک سے نازک حالات میں بھی حق کے علم بردار موجود رہے ہیں، حق گوئی کرنے والے موجود رہے، حکومتیں مخالف ہیں، چند علماء کے پیچھے ساری حکومتیں پڑی ہوئی ہیں اور ساری سزائیں دینے کے لیے تیار ہیں، جیل ہو، ہے نا، یا اس کے علاوہ کوڑے ہوں،
جو بھی طریقہ ممکن تھا کچھ چھوڑا نہیں، لیکن بہرحال ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کی نبی کی پیشین گوئی ہے، اس لیے ایک طبقہ حق پر قائم رہا اور اسی کے ذریعے سے الحمدللہ حق یہاں تک پہنچا۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے الحمدللہ امت مسلمہ غائب نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں الحمدللہ امت مسلمہ غائب نہیں ہے، اور اسلامی معاشرے میں یا اس نصرت یافتہ گروہ میں، اسلامی معاشرہ جس کو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ غائب ہے، یعنی اسلامی معاشرے میں گناہ کے کام ہیں یا جرائم ہیں، یا مثال کے طور پر وہ طبقہ جو حق پر قائم رہے گا اس کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گناہ ہی نہیں کرے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان ہی کا طبقہ ہے نا، وہ انسان ہی ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حق پر قائم رہیں گے، کبھی بھی توحید سے، سنت سے، شرک کی مذمت سے، بدعت کی مذمت سے، خروج سے، بغاوت سے، اس کے علاوہ انکار سے اور رفض سے، تشیع سے، تصوف سے اور تحریکیت سے، خارجیت سے، ان تمام چیزوں سے بہرحال وہ بری رہیں گی۔ انسانی بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ کیا مدینے کے معاشرے میں انسانوں سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ عہد رسالت میں غلطیاں ہوئی کہ نہیں؟ صحابہ کے دور میں غلطیاں نہیں ہوئیں؟ کیا تابعین کے دور میں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں نہیں ہوئی؟ غلطیاں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ اسلامی نہیں باقی بچے گا۔ جب تک وہ اصولوں پر قائم ہے تب تک الحمدللہ اسلام پر قائم ہے امت مسلمہ۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل خالی ہوں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، گناہ ہو سکتے، گناہوں کے کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ گناہ اور منکرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ عہد صحابہ میں غلطیاں ہوئیں، چوری کے واقعات پکڑے گئے، زنا کے واقعات پیش آئے، مردوں سے پیش آئے، عورتوں سے پیش آئے، شراب پینے کے واقعات پیش آئے، ہے کہ نہیں؟ کاروبار کے اندر خیانت کرنے کے واقعات پیش آئے، بہت ساری چیزیں پیش آئیں، غیبت کے واقعات پیش آئے، چغلخوری کے واقعات پیش آئے، تہمت لگانے کے واقعات پیش آئے۔ ٹھیک ہے، وہ معاشرہ نبی کا معاشرہ تھا، اس لیے بہت نادر واقعات پیش آئے، بہت معمولی، کم، لیکن آپ سوچئے کہ وہ کم بھی اس عظمت والے معاشرے کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ دلیل ہے کہ انسانی معاشرہ ہے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسانی سماج ہے تو انسان پیدا ہی کیا گیا ہے، اپنی فطرت کے مطابق غلطیاں کرے گا وہ۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے ایک لوگ غلط کار ہیں، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا اور ان پر نکیر کی جاتی تھی، یعنی اس کا تدارک کیا جاتا تھا، روک تھام کی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، منکر ہے، غلط ہے، اس کی وضاحت کی جاتی تھی۔ خیر، امت مسلمہ کو غائب کہنے سے لازم آتا ہے، اس پر 1 نمبر حاشیے میں صفحہ نمبر 217 پر نیچے شیخ لکھتے ہیں، شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ دعوت سے نسبت رکھنے والے ایک شخص نے جو بزعم خیش یعنی اپنے آپ میں خود سے اپنے آپ کو نام نہاد بیداری کے قائدین میں شمار کرتے ہیں، یہ بھی بات آئے گی۔ ابھی ایک بات آئی ہے نا آپ کے سامنے کہ امت کو امت غائبہ کہنے کی، یہ بدعت ہی ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ آج تک اتنے نازک حالات میں کسی نے، ہمارے اسلاف نے کبھی امت کو امت غائبہ نہیں کہا، اور صریح سنت کے خلاف ہے یہ، اس لیے بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ آئے گا آگے، اس کی پوری وضاحت آئے گی، ایک نام اور ایک لفظ یہ لوگ اور استعمال کرتے ہیں، وہ ہے صحوہ۔ صحوہ کے معنی بیداری کے ہوتے ہیں، صحوہ کے معنی بیداری کے، یعنی ایک ہوتا ہے سونے والا، ایک ہوتا ہے صاحی، ایک ہوتا ہے نائم، ایک ہوتا ہے صاحی، نائم سونے والا اور صاحی بیدار، تو کہتے ہیں صحوہ، یعنی گویا کہ امت جو ہے وہ غفلت میں سو رہی ہے، ہم بیدار لوگ ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی بیداری ہے یہ؟ کبھی انہوں نے توحید کے لیے بیداری نہیں کی، کبھی انہوں نے سنت کے لیے بیداری نہیں کی، کبھی انہوں نے حق اور حلال کے لیے بیداری نہیں کی، اصولوں کے لیے بیداری نہیں کی۔ بیداری کا مطلب وہی ہے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ہتھیار اور فلاں چیزیں لے کر کے اور حکمرانوں کے خلاف اور مسلم نظام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لو، اسی کو بیداری کہتے ہیں۔ تو آئے گی بات صحوہ، علماء صحوہ، صحوہ اور صحوہ کے علماء یعنی بیداری کے علماء جو اپنے آپ کو بیداری کے علمبردار کہتے ہیں، اس کا بھی نام ہے۔ یہ سب نئے الفاظ ہیں،
شیخ صالح فوزان نے آگے کہا ہے، جب آئے گی وہ بات آگے، تو شیخ نے کہا ہے کہ ایسے علماء کو کون سا نام دیا جائے، یعنی ان کو کون سے علماء کہا جائے؟ سلفی علماء کو علماء سلفیین کہا جاتا ہے، سنت کے علماء کو علماء سنت کہا جاتا ہے، یہ صحوہ والے تو ان کو کیا کہا جائے؟ علماء صحوہ کہا جائے؟ یہ کون سی اصطلاح ہے؟ کون سی کتاب میں سنت میں آئی ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ پوری امت 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک یہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ سب اصل میں جدید اصطلاحات ہیں، جدید الفاظ ہیں نوجوانوں کو، اور یہ سب الفاظ اخبار کے الفاظ ہیں، یہ سب اخباری الفاظ ہیں، میڈیائی الفاظ ہیں، جس کے اندر یہ سب معنی عوام سمجھتی ہے کہ صحوہ کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی وہی کھڑے ہونا بغاوت کے لیے، لوگوں کو ابھارنا، اکسانا، اور یہ کہنا کہ تم کہاں سوئے پڑے ہوئے ہو، یہ دیکھو امت کا برا حال چل رہا ہے، اٹھو آ جاؤ، یہ مزاج یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نام نہاد بیداری کے قائدین، بیداری وہی صحوہ کے قائدین میں شمار کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ وہی ہیں جن کی بات چل رہی ہے، سلمان بن فہد العودہ۔ کچھ عرصہ پہلے طائف میں غائب امت کے عنوان سے ایک لیکچر پیش کیا، جس کا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ 12-13 سال پہلے کی بات ہے اور پہلے کی بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بات کہی ہے، اسی تقریر یا اسی فکر پر یہ سوال شیخ صالح فوزان سے کیا گیا تھا کہ آج کوئی عالم کھڑا ہوتا ہے اور امت کو امتی غائبہ کہتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا امت کو غائب کہا جا سکتا ہے؟ اس پر شیخ صالح فوزان کا یہ مختصر جواب تھا۔ خیر، تو یہاں پر یہ مختصر طور پر یہ سوال اور اس کا جواب، تو دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ امت کو غائب کہنے کا کیا حکم ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کہنے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون سا نظریہ اور کون سے فکر کار فرما ہے، کیا چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہے سوال نمبر 33۔ سوال نمبر 33 بھی بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے۔ یہ سوال ہے القطبیہ۔ سید قطب مصری ہے نا، مشہور نام ہے، جن کے بارے میں لوگ جو ہے بہت زیادہ مبالغہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو مجاہد اور ان کو استاذ اور ان کو شہید وغیرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال قطبیہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں شیخ صالح فوزان سے سوال کیا جاتا ہے۔ قطبیہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں کیا ہے؟ اس میں سید قطب کی گمراہیاں بیان کی گئی ہیں، سید قطب کی گمراہیاں، ان کے عقائد کا فساد، ان کے منہج کا فساد، ان کے فکر کا فساد، ان کے خروج اور ان کی بغاوت اور جو تحریک اور جو لوگوں کے اندر لوگوں کو، عوام الناس کو مسلم حکمرانوں کے خلاف اکسانے بھڑکانے کی جو باتیں کہی گئی ہیں، ان کی تردید کی گئی ہے۔ قطبیہ نام کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، القطبیہ نامی کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اسے پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں؟ اور کیا ردود کی کتابیں سلف صالحین کا منہج ہے؟ 3 سوال ہیں، ایک سوال میں 3 شق بڑی اہم۔ ایک تو کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی کتاب صحیح ہے نہیں صحیح ہے، مطلب اس کے بارے میں آپ کا موقف، اور دوسرا آپ اسے پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ جو رد میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سید قطب کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے مثال کے طور پر، اور بھی اس طرح کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ رد والی کتابیں لکھنا کیا سلف کا طریقہ رہا ہے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے خلاف اس کے خلاف رد مت کرو، رد کرنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، امت میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جتنے نعرے ہیں سب جھوٹ ہیں، اس لیے کہ اتحاد کا معنی ہی لوگ نہیں سمجھتے کہ اتحاد ہوگا کس چیز پر، اتحاد کس چیز پر ہوگا یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اتحاد کا مطلب بھیڑ جمع کرنا سمجھتے ہیں، سب ایک ہو جائیں، یہ نہیں سمجھتے کہ سب کس چیز پر ایک ہو جائیں۔ اصل محور اتحاد کا کیا ہے، اتحاد کا قطب اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، کس بات پر سب اکٹھا ہو جائیں۔ آپ کہیں کہ آپ کی رائے پر سب اکٹھا ہو جائیں، میں کہوں میری رائے پر اکٹھا ہو جائیں، تیسرا کہیں میری رائے پر اکٹھا ہو جائیں، تو ایسے کسی کی رائے پر اکٹھا ہونے کا نام اتحاد نہیں ہے۔ کوئی ہے ایک حقیقت، سچائی، کتاب اور سنت کے ذریعے سے اس پر اکٹھا ہونے سے اتحاد ہوگا۔ جب وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر اتحاد کے سارے دعوے، سارے نعرے بے بنیاد ہیں کہ نہیں؟ تو اپنی خواہشات کی طرف، اپنی پارٹیوں کی طرف، اپنے فرقوں کی طرف، اپنی شخصیتوں کی طرف بلانے اور اس پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ اتحاد
نہیں ہو سکتا، اس کا اتحاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو نفس پرستی ہے، یہ تو شخصیت پرستی ہے، یہ تو فرقہ واریت ہے، اسی کو تو حزبیت کہا جاتا ہے کہ اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے ساری کوشش کرنا کہ میری پارٹی میں لوگ کیسے جڑیں گے۔ حق کی طرف آپ بھی چلے آئیں، ہم بھی چلے آئیں، اصولوں کی روشنی میں اس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سوال بہت اہم کیا جاتا ہے کہ آج کل رد ود نہیں ہونا چاہیے، نقد نہیں ہونا چاہیے، رد کرنے سے نقد کرنے سے اور زیادہ انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کو اتحاد کی ضرورت۔ بہت سارے ایسے نادان صبح شام آپ کو بولنے والے ملیں گے، لکھنے والے ملیں گے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو خیر خواہ اور امت کے لیے مخلص ثابت کریں گے کہ دیکھو میں اتحاد کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے اتحاد کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں پھر وہ اتحاد کے لیے کوشش کرے تو شاید ان کی کوششیں برابر ہو سکتی ہیں، اور اگر نہیں کامیاب ہوئی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ غلط راہ پر چلنا، نیتیں کتنی بھی اچھی ہوں تب بھی یہ چیز انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ 3 نقطے ہمیں یاد رکھنا، اس کا جواب شیخ صالح فوزان دے رہے ہیں۔ القطبیہ نامی جو کتاب ہے یہ اصل میں غالباً جزائر کے عالم ہیں، یہ مجھے علاقہ نہیں معلوم کہ کہاں کے ہیں وہ، اور یہ اصل میں ابو ابراہیم بن سلطان العدنانی کی کتاب ہے۔ ابو ابراہیم بن سلطان العدنانی غالباً جزائری ہیں، یہ ان کی کتاب ہے یہ، اور اس کتاب کے اندر اچھی کتاب ہے، 200-250 پیج میں ایک کتاب ہے جس میں سید قطب کے بارے میں انہوں نے ان کی گمراہیاں، ان کے حفوات اور ان کی منہج کے فساد کی باتوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اور کتاب کا جو پورا نام ہے القطبیۃ ہی الفتنہ فاعرفوہا، القطبیۃ ہی الفتنہ فاعرفوہا، قطبیت ہی فتنہ ہے اس لیے اسے اچھی طرح سے جان لو۔ یہ خیرخواہ علماء ہیں، یہ امت کے خیرخواہ علماء ہیں جو امت کو آگاہ کر رہے ہیں فتنوں سے، اور فتنوں سے آگاہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی، تابعین کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے، تو قطبیت ہی فتنہ ہے۔ تو خیر آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ جواب کہتے ہیں مخالف پر رد کرنا سلف کا طریقہ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ تردید کرنے سے، اس کے خلاف لکھنے سے، بولنے سے، ہے نا، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ انتشار تھا اور ہے تو سلف صالحین نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ سلف صالحین نے رد میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں لکھی ہیں، اتحاد پیدا کرنے کے لیے لکھی ہیں، کیونکہ یہ رد کے قابل چیزیں تھیں تاکہ یہ مردود چیزیں ہٹ جائیں، تاکہ لوگ اتحاد کی راہ پر آ جائیں، اس لیے لکھا کتابوں کو۔ تو رد میں کتابیں لکھنا، باطل کے خلاف قلم چلانا، باطل کے خلاف زبان چلانا، باطل کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنا، باطل کے بطلان کو، اس کی نکارت کو لوگوں کے سامنے کھولنا، حق کی روشنی لوگوں کے سامنے لانا، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ زبان سے، قلم سے پوری تاریخ، پوری سیرت بھری پڑی ہے ہمارے اسلاف کی۔ تو کہتے ہیں مخالف پر رد کرنا سلف کا طریقہ رہا ہے۔ اچھا، سلف صالحین اور سلف کا طریقہ تو رہا ہی ہے۔ اللہ کے کلام کو دیکھ لو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے دیکھ لو، رد ہے کہ نہیں؟ مشرکین پر رد ہے کہ نہیں ہے؟ نفس پرستوں پر رد ہے کہ نہیں؟ کفار پر رد ہے کہ نہیں؟ ملحدین پر رد ہے کہ نہیں؟ باطل پرستوں پر رد ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے رد سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، نفاق کے خلاف، الحاد کے خلاف برسر پیکار رہے۔ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم واموالکم، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، ہے نا، مشرکین سے جہاد کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ مخالف پر رد کرنا یہ دین ہے، عقیدہ ہے، کتاب ہے، سنت ہے، سلف کی سیرت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے، خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں، اصول اور ضابطے کے مطابق سچائیوں کو واضح کیا جائے، باطل کو بے نقاب کیا جائے، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ دیکھیے سلف صالحین مخالفین حق کی تردید کرتے رہے ہیں، حق کی مخالفت کرنے والوں پر رد کرنا سلف کا طریقہ رہا ہے، اور ان کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، یعنی کوئی یہ ہوا میں بات نہیں ہے، کتابیں آج بھی ہماری لائبریریوں کے اندر موجود ہیں، کوئی جا کر کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کس طرح سے باقاعدہ عنوان کے ساتھ رد پر کتابیں لکھی گئی ہیں،
چند کا حوالہ دیا ہوا ہے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، ہم بھی اس موضوع میں داخل ہوں تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کس کس فرقے پر کب کب کس نے رد کیا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور یہ عالم اسلام، عالم عرب کی بات نہیں ہے، آپ کے وطن عزیز ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی ہمارے علماء اہل حدیث کی ایک لمبی تاریخ ہے، رد چلتا رہا ہے، رد میں نقد میں کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، باطل پرستوں کے خلاف قلم زبان ہمیشہ چلتے رہیں، اور یہ اس لیے کہ دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ دین حق دنیا میں غالب ہونا ہے تو باطل کی تردید کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہ زحق الباطل ضروری ہے، ابطال باطل، احقاق حق کے لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ زبان قلم جان کی قربانیاں دیتے رہے، اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زنادقہ اور بدعتیوں پر رد کیا، مستقل کتاب الرد علی الزنادقہ، زندیقوں کی تردید۔ زنادقہ زندیق آئی تھی بات، زندیق کے بارے میں تفصیل سے ہم لوگوں نے پڑھا، زندیق کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے بارے میں کیا کیا باتیں علماء نے کہی ہیں۔ بہرحال زندیق کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر، اپنے غلط افکار کی بنیاد پر وہ دین سے باہر، کسی نے کہا منافق ہے، کسی نے کہا وہ یہودی ہیں، کسی نے کہا وہ کافر ہیں، کسی نے کہا وہ بے دین ملحد ہے، دہریہ ٹائپ کے لوگ جو کسی کو نہیں مانتے، مختلف انداز، بھائی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندیق۔ تو زنادقہ پر الرد علی الزنادقہ، زنادقہ کی تردید، مستقل کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی اور بھی کتابیں، الرد علی الجہمیہ، جہمیہ کی تردید، الرد علی المعطلہ، امام ابن تیمیہ کی کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ، فلسفی، وہی عقل کی بنیاد پر سارا دین، سارا عقیدہ، اللہ کی توحید، الہیات، سب کچھ اپنی عقل اور ہے نا منطق کی بنیاد پر، فلاسفہ کے خلاف، علماء کلام، وہی کلام یعنی بحث و مباحثہ کے ذریعے سے، لفاظی کے ذریعے سے ہے نا اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، صوفیوں اور قبر پرستوں پر رد کیا ہے، اور یہ رد دونوں طرح سے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ کہہ سکتا ہے یہ سب رد جو کیا بھی گیا ہے تو یہ ایک جنرل رد ہے، سارے فلسفیوں پر رد ہے نا، جہمیوں پر رد، بدعتیوں پر رد، لیکن آپ لوگ تو ایک نام لے کر کے رد کر رہے ہیں، ایک شخص پر رد کر رہے ہیں، ایک شخص کی کتاب پر رد کر رہے ہیں، یعنی ایک فکس کر کے، یعنی متعین کر کے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی بھی دنیا بھر کی دلیلیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود الگ الگ ناموں سے رد کیا ہے۔ الرد علی البکری ہے نا، ایک شخص کے اوپر جن کی نسبت بکری ہے، بکر کے تھے، قبیلے بکر کے، تو ان پر رد کیا، اس کا نام ہی کتاب کا الرد علی البکری۔ الرد علی الاخنائی، اخنائی پر رد، یہ ایسے لوگ ہیں جو باطل کی تردید، باطل کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ تھے، ان پر رد کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اجماع یعنی مجموعی طور پر رد کرنا کسی باطل فکر رکھنے والی کہ فرقے پر، یا کسی شخص پر رد کرنا، کسی خاص کتاب پر رد کرنا، یہ سارے شواہد ہمارے اسلاف کے ہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی صوفیوں پر، قبر پرستوں پر رد کیا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور دیگر بہت سارے ائمہ رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر لوگوں پر، باطل پرستوں پر رد کیا، اس کا جواب دیا، ان کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصواعق المرسلہ، کیا نام رکھا؟ الصواعق المرسلہ، الصواعق المحرقہ، اللہ اکبر، یعنی کیا مطلب؟ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آگ، ہے نا، کوئی آگ کی بارش ہو جائے، آگ کا کوئی گولا اتر جائے، ہے نا، تو کہتے ہیں جلا دینے والے آگ کے انگارے، کس کے خلاف؟ علی غزو المعطلۃ والجہمیہ، معطلہ اور جہمیہ کے خلاف۔ تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو باطل کی تردید کرنا کوئی، آج بہت سارے لوگ یہ جو تحریکی ہیں نا، یہ ساری دنیا کو غلط سمجھتے ہیں، ساری دنیا کے علماء کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اپنے خلاف اگر کسی نے تردید کر دی تو بہت بلبلانا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف لکھا جا رہا ہے، ہمارے بڑوں کے خلاف لکھا جا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ سنت کی مخالفت کریں، آپ سلف کی مخالفت کریں، آپ مسلم حکمرانوں کی مخالفت کریں، آپ منہج سلف کے علماء کے خلاف بدزبانیاں کریں،
سب روا ہے آپ کے لیے، اور آپ کی اس منحرف گفتگو پر، قلم پر، زبان پر اگر رد کر دیا جائے تو آپ بہت بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو جو بیجا رد کرتا ہے وہ تیار رہے کہ اس پر رد کیا جائے گا، جو زبان کھولے وہ زبان کھولے جانے کے لیے تیار رہے۔ اور ویسے بھی یہ تو سلف کا موقف ہے، اس سے کون باز آنے والا ہے؟ ہم باز نہیں آ سکتے اس سے، ہمارا دین ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، زبان کا بھی قلم کا بھی استعمال ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور یہ اللہ کے لیے، اس لیے ہمارے اسلاف یہ کام کرتے رہیں، اور آج تک کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رد کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ اللہ کا سچا دین غالب آ جائے۔ یہ ہوس پرستانہ اور اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی والا جو طریقہ چلتا ہے، اس کا خاتمہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے۔ عوام، خواص اور خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ جنہیں تم ورغلاتے ہو، ان سب کو راہ حق کی رہنمائی کی جائے، اس مقصد کے لیے مشن چلتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ رحمہم اللہ نے بیان حق اور لوگوں کے سامنے حق نمایاں کرنے کے لیے مخالفین پر رد فرمایا، تاکہ امت گمراہ نہ ہو، امت گمراہ نہ ہو، اور خطا کاروں مخالفوں کی پیروی نہ کر بیٹھے، خطا کاروں اور مخالفوں کی پیروی نہ کر بیٹھے، کیونکہ اگر نہیں سمجھایا جائے گا تو کوئی بھی کسی کے پیچھے بھاگ جائے گا، چلا جائے گا، نہیں سمجھے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ امت کی خیر خواہی کا حصہ ہے، یہ امت کی خیر خواہی کا حصہ ہے۔ رہا مسئلہ القطبیہ، یہ تو اصولی بات بتا رہے تھے، ہمارے سلف رد کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات براہ راست کتاب القطبیہ کے بارے میں، جیسا کہ عرض کیا، القطبیۃ ہی الفتنہ فاعرفوہا، قطبیہ ہی فتنہ ہے، اس لیے اسے اچھی طرح جان لو۔ اس کتاب، اور کہتے ہیں اس جیسی ردود کی دیگر کتابوں کا، یعنی رد والی دوسری کتابوں کا مسئلہ، تو جو کچھ ان میں درست اور سچ ہے اسے لینا واجب ہے، جو کچھ اس میں سچ اور درست ہے اسے لینا واجب ہے، یعنی رد میں جو کچھ صحیح رد کیا گیا اس کو لینا ضروری ہے۔ اگر مخالفین کی تردید کرنے والے، یہ غور سے سنیے، امانت کی بات شیخ صالح فوزان عرض کر رہے ہیں، اگر مخالفین کی تردید کرنے والے مخالف کی بات خود اس کی اپنی کتاب یا کیسٹ سے نقل کریں، یعنی ان کی کتاب سے کوٹ کریں کہ یہ غلط، ان کی کیسٹ سے سن کر کے نقل کریں کہ یہ غلط کہا گیا، یہ غلط لکھا گیا، نقل کریں براہ راست وہاں سے، اور کتاب یا کیسٹ اور اس کے جز اور صفحے کی تعیین کریں، کس پیج پر لکھا ہوا ہے، کس منٹ سیکنڈ پر لکھا ہوا بولا ہوا ہے، سب برا، یعنی حوالہ پورے طور پر دے کر کے اگر رد کرتے ہیں اور وہ نقل کردہ بات واضح طور پر غلط ہو، جو بات کوٹ کی جا رہی ہے نا کتاب سے یا کیسٹ سے، وہ واضح طور پر کیا ہے، غلط ہے، تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اس پر رد کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی چاہنے کے لیے اس پر رد کرنے سے کون سی چیز روکنے والی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے، بالکل روکا، بالکل رد کیا جائے گا۔ اگر امانت داری کے ساتھ رد کیا جائے، کتاب سے بات کوٹ کی جائے، کیسٹ سے کوٹ کی جائے، اس کے حوالے دیے جائیں، کہاں ہے، کب کہا ہے، کہاں لکھا ہے، اس کے بعد اس پر رد کیا جائے، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا مقصد شخصیتوں کی تنقیص نہیں، اس کا مقصد شخصیتوں کی تنقیص نہیں، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے سامنے حق کی وضاحت ہے۔ قطبیہ کے اندر سید قطب کی گمراہیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سید قطب کی شخصیت سے، ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت اور ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے، ان کا جو انحراف ہے، ان کی جو عقیدے کی گڑبڑیاں ہیں، ان کے جو منہج کا فساد ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس آدمی نے غلطیاں کی ہیں، لکھی ہیں، بھئی آپ لوگ آگاہ رہنا، یہ ہے۔ تو اصل میں براہ راست شخص پر جرح کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے اس باطل افکار اور نظریات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے کہ بھئی آپ اس سے چوکنا رہنا، بھٹک نہیں جانا، بہک نہیں جانا۔ تو یہ حق کی وضاحت مقصود ہے۔ چنانچہ جب قطبیہ یا اس کے علاوہ کسی کتاب نے کسی پر جھوٹ نہیں کہا ہے، جب قطبیہ نے یعنی اس کتاب نے، اور یا اس کے علاوہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، اور ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظ اللہ کی مشہور کتاب ہے مطاعن سید قطب، مطاعن
سید قطب فی الصحابہ، یعنی خاص صحابہ کے بارے میں انہوں نے زبان درازی جو کی ہے، اس میں جو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں تان تشنیع کیا ہے، خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور دیگر صحابہ کرام کے اوپر جو بنو امیہ کے تھے، ایسے لوگوں پر جو زبان درازی کی ہے، اس کا شیخ ربیع نے اچھی طرح سے اس کتاب کے اندر جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے نا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ، ایک مثال آ جائے تاکہ بات واضح ہو جائے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا امتداد تھا، یعنی جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، ہے نا، اور ایسے ہی یہ تو 2.5 سال ہی تھا، 2 سال 6 مہینے کے قریب تقریباً حضرت ابو بکر صدیق کا مختصر دور تھا، اور کافی حالات بھی نازک تھے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے، تو ان کا جو دور خلافت تھا تقریباً 10.5 سال تک، یہ بھی کافی مضبوط سنت اور زندگی کے معمولات میں اللہ کے دین پر، ہے نا، بالادستی قائم تھی، مضبوطی کے ساتھ چل رہے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، 12.5 سال تک خلیفہ رہے، سب سے لمبا دور خلافت حضرت عثمان غنی کا رہا، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور وہ تقریباً 2.5 سال یا 2 سال 5 مہینے کچھ دن تک وہ خلیفہ رہے۔ اب سید قطب کہتے ہیں، سید قطب اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں، ایک کتاب میں نہیں کئی کتاب میں، خاص طور پر العدالت الاجتماعیہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر خاص طور پر انہوں نے بات کہی ہے، اور بھی جگہوں پر کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب جو چوتھے ہیں، ان کا جو دور خلافت تھا وہ پہلے اور دوسرے خلیفہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو نظام تھا سنت کے مطابق، اسی کا امتداد ہے۔ لیکن علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب کے بیچ میں جو عثمان غنی کا دور خلافت آیا ہے، یہ بہت کچھ دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور چلا گیا تھا، اور بڑی عجیب و غریب انداز میں کہ بڑھاپے کی عمر میں، ہے نا، کمزوری کی عمر میں کی حالت میں حضرت عثمان کے سر پر خلافت کا بوجھ آیا، اور انہوں نے پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دینا شروع کر دیا، اور حکومت کے اور اسلامی خلافت کے بہت سارے اصولوں کو توڑ دیا، اور اپنی اقربا پروری رشتہ داری نبھانا شروع کر دیا، مال غنیمت بیت المال سے ناحق لوگوں کو مال دیا، ان کی مدد کی، ان کا سپورٹ کیا، دوسروں کے ساتھ ناانصافی، اس طرح کی باتیں کھل کر کے سید قطب نے لکھی، اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو سید قطب نے صحابہ کے بارے میں جو کچھ کیا ہے اس پر اس کی وضاحت کی ہے شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی نے اپنی کتاب مطاعن سید قطب فی الصحابہ۔ یہ ایک خاص پہلو ہے صحابہ کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ سید قطب کے سلسلے میں ایک دوسری کتاب بھی ہے شیخ ربیع ہادی مدخلی حافظہ اللہ کی، ابھی وہ باحیات ہیں، بہت بیمار ہیں، کمزور ہیں، آپ حضرات بھی ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، کیونکہ وہ سنت کا منارہ ہے، سنت کا علم ہے الحمدللہ اس دور میں، اور ہمیشہ پوری بے باکی کے ساتھ بلا کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرے ہوئے ہمیشہ انہوں نے حق گوئی کی ہے، اور باطل کی تردید پہ زبان و قلم چلائے۔ تو بہرحال ان کی ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم، یعنی سید قطب کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں جو بڑی بڑی مصیبتیں آفتیں ہیں ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ ہے سید قطب کی کتابوں پر پورے طور پر تبصرہ، ان کی کتابوں میں جہاں جہاں جو انحرافات ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے نا اس سے پہلے یہ تو بات صحابہ کے بارے میں چل رہی ہے، ورنہ ہم لوگوں نے ایمان اور عقیدے اور قرآن کریم کی تفسیر اور قل هو اللہ احد کا معنی، الصمد کا معنی، اور قرآن کریم کو یہ کہنا کہ وہ رائمنگ ہے، وہ گانے کے طرز پر ہے، وہ میوزک کے انداز میں ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور جو وزن ہے نا، اوزان، ایک وزن پر آیتیں سورتیں، ان کو گانے سے تشبیہ دیا ہے۔ سب پڑھا ہے ہم لوگوں نے اس سے پہلے، شاید آپ بھول گئے ہوں یا وقفہ لمبا ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی ایک پہلو ہیں، یہ خاص بات چل رہی ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باطل کی تردید کرنا یہ سلف کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں اس کا مقصد شخصیتوں کی تنقیص نہیں، بات چل رہی تھی قطبیہ یا اس کے علاوہ کتابیں، تو اس کے علاوہ کتابوں میں خاص طور پر یہ کتابیں ہیں ہمارے سامنے، شیخ ربیع کی 2 کتابیں خاص طور پر، اور بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کتاب میں بھی کسی بھی کتاب نے
کسی کتاب نے کسی پر جھوٹ نہیں کہا ہے، یعنی جو باتیں کتابیں لکھی گئی ہیں رد میں اور اس میں جھوٹ نہیں کہا ہے، بلکہ وہ مخالفین کی باتیں حرف بحرف نقل کرتی ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ ان کی باتوں کو کوٹ کرتی ہیں، نقل کرتی ہے، اقتباس، یا اس کا معنی یا معنی میں خلل پیدا کرنے والے اختصار کے ساتھ نقل نہیں کرتی، یعنی ایسا شارٹ بھی نہیں کرتی